اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پرتیبندھنوں کا پورن روپ سے پالن کرو۔ تمہارے لیے چوپایوں کی جاتی کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تمہیں بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نشانیوں کا نرادر نہ کرو، حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کر لو، قربانی کے جانور پر ہاتھ نہ ڈالو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نذر کر دینے کی نشانی کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے انوگرہ اور اس کی پرسنتا کی تلاش میں پرتشٹھت گھر یعنی کعبہ کی اور جا رہے ہوں۔ ہاں، جب احرام کی حالت سماپت ہو جائے تو شکار کر سکتے ہو، اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے پرتشٹھت مسجد یعنی مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا اتیجت نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں انوچت زیادتیاں کرنے لگو۔ نہیں، جو کام نیکی اور تقوی یعنی ایش بھکتی کے ہیں ان میں سب کو سہیوگ دو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی کو سہیوگ نہ دو۔ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا ماس، وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا اونچائی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی ہنسک جانور نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے جیوت پا کر ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا ہو۔ اور یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے دوارا اپنا بھاگیہ معلوم کرو۔ یہ سارے کام آدیش النگھن کے ہیں۔ آج ادھرمیوں کو تمہارے دھرم کی اور سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، اتہ تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے پورن کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دھرم کے روپ میں سویکار کر لیا ہے۔ اتہ حرام اور حلال کی جو پابندیاں تم پر لگائی گئی ہیں ان کا پالن کرو۔ البتہ جو ویکتی بھوک سے ووش ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے
بنا اس کے کہ گناہ کی اور اس کا رجحان ہو تو نسندیہ اللہ معاف کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہو تمہارے لیے ساری اچھی سوچھ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو اللہ کے دیے ہوئے گیان کے آدھار پر تم شکار کی شکشا دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ يوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ آج تمہارے لیے ساری اچھی سوچھ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، کتاب والوں کا بھوجن تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا بھوجن ان کے لیے، اور سرکشت عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، چاہے وہ ایمان والے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ شرط یہ ہے کہ تم ان کا مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے رکشک بنو، نہ یہ کہ سوچھند کام ترپتی کرنے لگو یا چوری چھپے دوستیاں کرو۔ اور اگر کسی نے ایمان کی نیتی پر چلنے سے انکار کیا تو زندگی میں اس کا سارا کیا دھرا اکارت ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا۔ أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر نہانا انیوارے ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شوچ کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ اللہ نے تم کو جو نعمت پردان کی ہے اس کا دھیان رکھو اور اس دृढ़ پرتجھا کو نہ بھولو جو اس نے تم سے کرائی ہے، ارتھات تمہارا یہ کتھن کہ ہم نے سنا اور آگیا پالن سویکار کیا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے لیے اوچتیہ پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا اتیجت نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، انصاف کرو، یہ ایش بھکتی اور ونمرتا کے ادھک انوکول ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح جانتا ہے۔ وَاللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ جو لوگ ایمان لائیں اور اچھا کام کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا جائے گا اور انہیں بڑا بدلہ ملے گا۔ الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ رہے وہ لوگ جو انکار کریں اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں تو وہ نرک میں جانے والے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس اپکار کو یاد کرو جو اس نے ابھی ورتمان سمے میں تم پر کیا ہے، جبکہ ایک گروہ نے تم پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اللہ نے اسرائیل کی سنتان سے دृڑھ پرتجھا کرائی تھی اور ان میں 12 سردار مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے اللہ کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں پرویش کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے انکار کی نیتی اپنائی تو حقیقت میں اس نے سمتل و سرل مارگ کو گم کر دیا۔ ما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ پھر یہ ان کا اپنی پرتجھا کو بھنگ کرنا تھا جس کے کارن ہم نے ان کو اپنی دیالوتا سے دور پھینک دیا اور ان کے دل کٹھور کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ شبدوں کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ جو شکشا انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا بھاگ بھول چکے ہیں اور برابر تمہیں ان کے کسی نہ کسی وشواس گھات کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس برائی سے بچے ہوئے ہیں، اتہ جب یہ اس دشا کو پہنچ چکے ہیں تو جو دشٹتا بھی یہ کریں ان سے اسی کی آشا کی جا سکتی ہے، اتہ انہیں معاف کرو اور ان کی برائیوں سے نگاہ بچاتے رہو۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اچھے سے اچھا کاریہ کرتے ہیں۔ من الذين
قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی دृढ़ پرتجھا کرائی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا. آخرکار ہم نے ان کے بیچ قیامت تک کے لیے دشمنی اور پارسپرک دویش کا بیج بو دیا. اور ضرور ایک سمے آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں. أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اے کتاب والو، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو ایشوریہ گرنتھ کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں کو جانے بھی دیتا ہے. تمہارے پاس اللہ کی اور سے پرکاش آ گیا ہے. من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. اور ایک ایسی اسپشٹ کتاب جس کے دوارا اللہ ان لوگوں کو جو اس کی پرسنتا کے اچھک ہیں سلامتی کی راہیں بتاتا ہے اور اپنی انمتی سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی اور لاتا ہے اور سیدھے مارگ کی طرف ان کا پتھ پردرشن کرتا ہے. قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مریم کا بیٹا مسیح ہی اللہ ہے. اے نبی، ان سے کہو کہ اگر اللہ مریم کے بیٹے مسیح کو اور اس کی ماں اور پوری دھرتی والوں کو ونشٹ کر دینا چاہے تو کس کی شکتی ہے کہ اس کو اس ارادے سے روک سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے بیچ پائی جاتی ہیں. جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اسے ہر چیز کی سامرتھیہ پراپت ہے. قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ واستو میں تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں. وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. زمین اور آسمان اور ان میں پائی جانے والی ساری چیزوں کا وہی مالک ہے اور اسی کی اور سب کو جانا ہے. أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. اے کتاب والو، ہمارا یہ رسول ایسے سمے میں تمہارے پاس آیا ہے اور دھرم کی اسپشٹ شکشا تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کے آنے کا سلسلہ
ایک مدت سے بند تھا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی شبھ سماچار دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو دیکھو اب وہ شبھ سماچار دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا، اور اللہ کو ہر چیز کی سامرتھیہ پراپت ہے۔ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہیں پردان کی تھی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو شاسک بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين۔ اے میری قوم کے بھائیو، اس پوتر بھومی میں پرویش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام ہو کر پلٹو گے۔ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل گئے تو ہم پرویش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ ان ڈرنے والوں میں دو ویکتی ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان پرچنڈ لوگوں کے مقابلے میں دروازے کے بھیتر گھس جاؤ، جب تم بھیتر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب یعنی پربھاوی رہو گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم ایمان والے ہو۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ اس پر موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میرے ادھیکار میں کوئی نہیں مگر نجی روپ میں میں یا میرا بھائی، اتہ تو ہمیں ان اوگیاکاری لوگوں سے الگ کر دے۔ فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ دیش 40 سال تک ان کے لیے ورجت ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، ان اوگیاکاریوں کی حال پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔ اتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ اور تنک انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بنا کمی بیشی کے سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا، اس نے جواب دیا اللہ پرہیزگار لوگوں کی ہی نظریں قبول کرتا ہے۔ بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، میں سارے سنسار کے رب اللہ سے ڈرتا ہوں۔
بك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے، ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ وَعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آخرکار اس کے جی نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتا دے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس مجھ پر، میں اس کوا جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کا اپائے نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ لأجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اسی کارن اسرائیل کی سنتان کے لیے ہم نے یہ آدیش لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو قتل کے بدلے یا زمین میں بگاڑ پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کر ڈالا، اس نے مانو سارے ہی انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے مانو سارے انسانوں کو جیون دان کیا۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول نرنتر ان کے پاس کھلے کھلے نردیش لے کر آئے، پھر بھی ان میں ادھکتر لوگ دھرتی میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں کہ بگاڑ پیدا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کا قتل کیا جائے، یا وہ سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ پاؤں وپریت دشاؤں سے کاٹ ڈالے جائیں، یا انہیں دیش نکالا دے دیا جائے۔ یہ اپمان اور ترسکار تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ مگر جو لوگ پلٹ آئیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور دیابان ہے۔ أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کا سامیپیہ پراپت کرنے کا سادھن تلاش کرو اور اس کے مارگ میں جان توڑ سنگھرش کرو، شاید کہ تمہیں سفلتا مل جائے۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم۔ اچھی طرح جان لو کہ جن لوگوں نے ادھرم کی نیتی اپنائی ہے، اگر ان کے ادھیکار میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنا ہی اور اس کے ساتھ، اور وہ چاہیں کہ اسے بدلے میں دے کر قیامت کے دن کی یاتنا سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے سویکار نہ کیا جائے گا اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ يريدون أن
ليخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ اور چور چاہے عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی اور سے شکشا پرد سزا۔ اللہ کی سامرتھیہ سب پر پربھاوی ہے اور وہ جانتا اور دیکھتا ہے۔ تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنے کو سدھار لے تو اللہ کی کرپا درشٹی پھر اس کی اور لوٹ جائے گی۔ اللہ بہت کشماشیل اور دیاوان ہے۔ تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کے راجیہ کا ادھیکاری ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، اسے ہر چیز کی سامرتھیہ پراپت ہے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اے پیغمبر، تمہارے لیے رنگ و تکلیف ہونے کا کارن نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کے مارگ میں بڑی تیز چال دکھا رہے ہیں، بھلے ہی وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سنگن لیتے پھرتے ہیں اور اللہ کی کتاب کے شبدوں کو ان کا ٹھیک ستھان نشچت ہونے کے باوجود واستوک ارتھ سے پھیرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ آدیش دیا جائے تو مانو نہیں تو نہ مانو۔ جسے اللہ ہی نے آپدا میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں بھی اپمان ہے اور آخرت میں سخت سزا۔ سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، اتہ اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمے لے کر آئیں تو تمہیں ادھیکار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو۔ انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك
وما أولئك بالمؤمنين۔ اور یہ تمہیں کیسے نرنائک بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا آدیش لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ واستوکتا یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبی جو مسلم یعنی آگیاکاری تھے اسی کے انوسار ان یہودیوں کے معاملوں کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح دھرمادھیکاری اور شاستر ویدتا بھی اسی کو فیصلے کا آدھار بناتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ اتہ اے یہودی گروہ، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے انوسار فیصلہ نہ کریں وہی ادھرمی ہیں۔ كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون۔ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو بدلے یعنی قصاص کو دان کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ یعنی پرائشچت ہوگا، اور جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے انوسار فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی پشٹی کرنے والا تھا، اور ہم نے اسے انجیل پردان کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس سمے موجود تھا اس کی پشٹی کرنے والی تھی، اور اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے سروتھا مارگدرشن اور نصیحت تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ہمارا آدیش تھا کہ انجیل والے اس قانون کے انوسار فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں اتارا ہے، اور جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے انوسار فیصلہ نہ کریں وہی پابندی توڑنے والے یعنی فاسق ہیں۔ أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة
أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ پھر اے نبی، ہم نے تمہاری اور یہ کتاب بھیجی جو حق یعنی ستیہ لے کر آئی ہے، اور مول کتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی پشٹی کرنے والی اور اس کی سنرکشک ہے۔ اتہ تم اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے انوسار لوگوں کے معاملے کا فیصلہ کرو، اور جو حق یعنی ستیہ تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی اچھاؤں کا پالن نہ کرو۔ ہم نے تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک دھرم ودھان اور کاریہ پرنالی نردھارت کی، یدیپی اگر تمہارا اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت یعنی سمدائے بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ اتہ بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو، آخرکار تم سب کو اللہ کی اور پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم متبھید کرتے رہے ہو۔ وَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اتہ اے نبی، تم اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے انوسار ان لوگوں کے معاملوں کا فیصلہ کرو اور ان کی اچھاؤں کا پالن نہ کرو۔ ساودھان رہو کہ یہ لوگ تمہیں فریب میں ڈال کر اس مارگ درشن سے تنک بھی پھیرنے نہ پائیں جو اللہ نے تمہاری اور اوترت کیا ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے کچھ گناہوں کے بدلے میں ان کو مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے ادھکتر النگھن کاری ہیں۔ فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون۔ اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر اگیان کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا ساتھی اور متر نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے متر ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا متر بناتا ہے تو اس کی گنتی بھی پھر انہی لوگوں میں سے ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو سیدھے راستے سے محروم کر دیتا ہے۔ ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں کپٹا چار کا روگ ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر اسمبھو نہیں کہ اللہ جب تمہیں نرنائک وجے پردان کرے گا یا اپنی اور سے کوئی اور بات سامنے لائے گا تو یہ لوگ اپنے اس کپٹا چار پر جسے یہ من میں چھپائے ہوئے ہیں لجت ہوں گے۔ يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين۔ اور اس سمے
ایمان والے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر وشواس دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کا سارا کیا دھرا اکارت گیا اور آخرکار یہ اسفل ہو کر رہے۔ أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دھرم سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو پریہ ہوں گے اور اللہ ان کو پریہ ہوگا، جو ایمان والوں پر نرم اور ادھرمیوں کے لیے کٹھور ہوں گے، جو اللہ کے مارگ میں جان توڑ کوشش کریں گے اور کسی بھرس نہ کرنے والے کی نندا سے نہ ڈریں گے۔ اللہ کا یہ انگرہ ہے، جسے چاہتا ہے پردان کرتا ہے۔ اللہ وسترت سادھنوں کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ تمہارے متر تو واستو میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو اپنا متر بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی پربھاوی ہو کر رہنے والی ہے۔ أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سے پہلے کے کتاب والوں میں سے جن لوگوں نے تمہارے دھرم کو ہنسی اور منورنجن کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے ادھرمیوں کو اپنا دوست اور ساتھی نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون۔ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اس کی مذاق اڑاتے اور اس سے کھیلتے ہیں، اس کا کارن یہ ہے کہ وہ بدھی ہین ہیں۔ قُلْ أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ ان سے کہو اے کتاب والو، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دھرم کی اس شکشا پر ایمان لائے ہیں جو ہماری اور اوترت ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی اوترت ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق یعنی النگھن کاری ہیں۔ هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ پھر کہو کیا میں ان لوگوں کو بتاؤں جن کا پرینام اللہ کے یہاں فاسقوں یعنی النگھن کاریوں سے بھی برا ہے، وہ جن پر اللہ کی پھٹکار پڑی، جن پر اس کا پرکوپ ہوا، جن میں سے بندر اور سور بن گئے، جنہوں نے بڑھے ہوئے فسادی یعنی طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سیدھے سمتل مارگ سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔
إذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ انکار لیے ہوئے آئے تھے اور انکار ہی لیے ہوئے واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بہتیرے لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں، بہت برے کرم ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ کیوں ان کے دھرم گیاتا اور بڑے لوگ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یقیناً بہت ہی بری کرتی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ اور پھٹکار پڑی ان پر اس بکواس کے کارن جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، جس پر چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام یعنی وانی تمہارے رب کی اور سے تم پر اوترت ہوا ہے وہ ان میں سے بہتیرے لوگوں کی سرکشی اور ادھرم میں الٹے بڑھاوے کا کارن بن گیا ہے، اور اس کے بدلے میں ہم نے ان کے بیچ قیامت تک کے لیے دشمنی اور نفرت ڈال دی۔ جب کبھی یہ یدھ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں بگاڑ پھیلانے کا جتن کر رہے ہیں، پرنتو اللہ بگاڑ پیدا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم۔ اگر اس سرکشی کے بدلے یہ کتاب والے ایمان لے آتے اور ایش بھکتی و ونمرتا کی نیتی اپناتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ انہوں نے تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی اور سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے روزی برستی اور نیچے سے ابلتی۔ یدیپی ان میں کچھ لوگ ٹھیک چل رہے ہیں لیکن ان میں ادھکتر بڑے ہی دشکرمی ہیں۔ الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے رب کی اور سے تم پر اوترت ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ تم کو لوگوں کی برائی سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ ادھرمیوں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔
الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. صاف کہہ دو کہ اے کتاب والو، تم ہرگز کسی آدھار پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہاری اور تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہیں. ضرور ہی یہ آدیش جو تم پر تمہارے رب کی اور سے اتارا گیا ہے ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور انکار کو اور بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر بالکل دکھی نہ ہو. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وشواس کرو کہ یہاں ٹھیکیداری کسی کی بھی نہیں ہے، مسلمان ہوں یا یہودی، صابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور انتم دن کو مانے گا اور اچھے کرم کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا. قد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ہم نے اسرائیل کی سنتان سے دृڑھ پرتجھیا کرائی اور ان کی طرف بہت سے پیغمبر بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی اچھاؤں کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا. حسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی وپتی نہ آئے گی، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے. پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے ادھکتر لوگ اور ادھک اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے. اللہ ان کی یہ سب کرتوتیں دیکھتا رہا ہے. قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مریم کا بیٹا مسیح ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے اسرائیلیو اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک اللہ کے سوا کوئی ایشور نہیں ہے. اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا اس کو دردناک سزا دی جائے گی. افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہیں کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام
انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون۔ مریم کا بیٹا مسیح اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا۔ اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول ہو چکے تھے۔ اس کی ماں ایک ستیوتی عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے یتھارتھ کی نشانیاں اسپشٹ کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھیرے جاتے ہیں۔ أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا ادھیکار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ کہو اے کتاب والو، اپنے دھرم میں ناحق سیما سے آگے نہ بڑھو اور ان لوگوں کی کلپناؤں اور وچاروں کا انوسرن نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھے سمتل مارگ سے بھٹک گئے۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اسرائیل کی سنتان میں سے جن لوگوں نے انکار کی نیتی اپنائی ان پر داؤد اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش و ادنڈ ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے کرموں کے کرنے سے روکنا چھوڑ دیا تھا، بری کاریہ پرنالی تھی جو انہوں نے اپنائی۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ آج تم ان میں بہتیرے ایسے لوگ دیکھتے ہو جو ایمان والوں کے مقابلے میں ادھرمیوں کا ساتھ دیتے اور ان سے مترتا کا سمبندھ جوڑتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے جی یعنی نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر کرودھ ہو گیا ہے اور وہ ہمیشہ کے عذاب میں پڑنے والے ہیں۔ لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون۔ اگر واستو میں یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر اتری تھی تو کبھی ایمان والوں کے مقابلے میں ادھرمیوں کو اپنا ساتھی نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بہت سے لوگ اللہ کے آگیا پالن سے نکل چکے ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ تم ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہودیوں اور مشرکوں یعنی بہودیو وادیوں کو پاؤ گے، اور ایمان والوں کے لیے دوستی میں سب سے قریب ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس کارن کہ ان میں عبادت کرنے والے عالم اور دنیا چھوڑنے والے سادھو و فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں اہنکار نہیں ہے۔ إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى
تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين۔ جب وہ اس وانی کو سنتے ہیں جو رسول پر اتری ہے تو تم دیکھتے ہو کہ ستیہ کی پہچان کے پربھاؤ سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ پالنہار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو ستیہ ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی اچھا رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں اچھے بھلے لوگوں میں شامل کرے۔ أثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين۔ ان کے یہ کہنے کے کارن اللہ نے ان کو ایسے باغ پردان کیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بدلہ ہے اچھی نیتی اپنانے والوں کے لیے۔ الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے ادھیکاری ہیں۔ أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور سیما کا اللنگھن نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون۔ جو کچھ حلال اور اچھی روزی اللہ نے تمہیں دی ہے اسے کھاؤ پیو اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ تم لوگ جو نررتھک قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ نہیں پکڑتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تمہیں پکڑے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یعنی پرائشچت یہ ہے کہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا وہ کھانا کھلاؤ جو کھانا تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام کو آزاد کرو، اور جسے اس کی سامرتھیہ نہ ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو۔ اپنی قسموں کی رکشا کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے آدیش تمہارے لیے سپشٹ کرتا ہے، شاید کہ تم کرتجنتا دکھاؤ۔ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ دیوستھان اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے بچو، امید ہے کہ تمہیں سفلتا پراپت ہوگی۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔
شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے دوارا تمہارے بیچ دشمنی اور نفرت و دویش ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ. لیکن اگر تم نے اوہیلنا کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف آدیش پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے کام کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی پکڑ نہ ہوگی. شرط یہ ہے کہ وہ آگے ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام ٹھہرائی گئی ہیں اور ایمان پر جمے رہیں اور اچھے کام کریں. پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں اور جو ایشوری آدیش ہو اسے مانیں. پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھی نیتی اپنائیں. اللہ اچھے چرتر والوں کو پسند کرتا ہے. تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے دوارا کڑی پریکشا میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور بھالوں کی پہنچ میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے. پھر جس نے اس چیتاونی کے بعد اللہ کی نشچت کی ہوئی سیماؤں کا النگھن کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو. اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر جائے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی جیسا ایک جانور اسے چوپایوں میں سے بھینٹ کرنا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 انصاف کرنے والے آدمی کریں گے. اور یہ بھینٹ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں کچھ محتاجوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے برابر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے. پہلے جو ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے ایسا پھر کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا. اللہ پربھتوشالی اور بدلہ لینے کی سامرتھیہ رکھتا ہے. صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا. جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے راہ خرچ بھی بنا سکتے ہو. البتہ ستھل کا شکار جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے. اتہ بچو اس اللہ کی نافرمانی سے جس کے سامنے تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات
اللہ نے आदरणीय घर यानी काबा को लोगों के लिए सामूहिक जीवन की स्थापना का साधन बनाया और आदरणीय महीनों और कुर्बानी के जानवरों और कलादों यानी वे चीजें जो जानवरों की गर्दन में लटकाई जाती हैं को भी इस कार्य में सहायक बना दिया, ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह आसमानों और जमीन के सब हाल को जानता है और उसे हर चीज का ज्ञान है। सावधान हो जाओ, अल्लाह सजा देने में भी कठोर है और इसके साथ बहुत क्षमाशील और दयावान भी है। रसूल की जिम्मेदारी तो सिर्फ संदेश पहुंचा देने की है, आगे तुम्हारी खुली और छिपी हालतों का जानने वाला अल्लाह है। ऐ पैगंबर, इनसे कह दो कि पाक और नापाक किसी भी हाल में समान नहीं हैं, चाहे नापाक की बहुतायत तुम्हें कितनी ही रिझाने वाली हो। अतः ऐ लोगो जो बुद्धिमान हो, अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहो। उम्मीद है कि तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ऐसी बातें न पूछा करो जो तुम पर खोल दी जाएं तो तुम्हें नागवार लगें। लेकिन अगर तुम उन्हें ऐसे समय पूछोगे जबकि कुरान अवतरित हो रहा हो तो वे तुम पर खोल दी जाएंगी। अब तक जो कुछ तुमने किया उसे अल्लाह ने माफ कर दिया, वो माफ करने वाला और सहनशील है। तुमसे पहले एक गिरोह ने इसी प्रकार के सवाल किए थे, फिर वे लोग इन्हीं बातों के कारण अधर्म में जा पड़े। अल्लाह ने न कोई बहीरा ठहराया है, न साइबा और न वसीला और न हाम, मगर ये अधर्मी अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं और उनमें से बहुतेरे बुद्धिहीन हैं कि ऐसे अंधविश्वास में पड़े हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस कानून की ओर जो अल्लाह ने उतारा है और आओ पैगंबर की ओर, तो वे जवाब देते हैं कि हमारे लिए तो बस वही तरीका काफी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या ये बाप दादा ही का अनुसरण किए चले जाएंगे, चाहे वे कुछ न जानते हों और ठीक मार्ग का उन्हें पता ही न हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ضل इज़ा इह्तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपनी चिंता करो, किसी दूसरे की गुमराही से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता यदि तुम खुद सीधे मार्ग पर हो। अल्लाह की ओर तुम सबको पलट कर जाना है, फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। अय्युहल्लज़ीना आमनू शहादतु बैनिकुम इज़ा हदर अहदकुमुल मौतु हीनल वसिय्यति इस्नान ज़वा अदलिन मिनकुम औ आखरान मिन गैरिकुम इन अंतुम दरबतुम फिल अर्द
إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا سمے آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے گواہی کی پرکریا یہ ہے کہ تمہارے گروہ میں سے 2 نیائے پری آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت آ جائے تو غیر لوگوں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر کوئی سندیہ اتپن ہو جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ویکتیگت لابھ کے بدلے گواہی بیچنے والے نہیں ہیں، اور چاہے کوئی ہمارا ناطے دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ اللہ کے واسطے ہی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں ہماری گنتی ہوگی۔ إن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين۔ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں ڈال لیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور ویکتی جو ان کی اپیکشا گواہی دینے کے زیادہ یوگیہ ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کا حق مارا گیا ہو، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ ٹھیک ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اس طریقے سے زیادہ امید رہتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یا کم سے کم اس بات سے ڈریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کا کھنڈن نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے ونچت کر دیتا ہے۔ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب۔ جس دن اللہ سب رسولوں کو اکٹھا کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ گیان نہیں، آپ ہی سب چھپی حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين۔ پھر کلپنا کرو اس اوسر کی جب اللہ کہے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو پردان کی تھی۔ میں نے پوتر آتما سے تیری سہایتا کی، تو پالنے میں بھی لوگوں سے بات چیت کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور گہری سمجھ اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ تو میری انمتی سے مٹی کا پتلا پکشی کے روپ کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میری انمتی سے پکشی بن جاتا تھا۔ تو پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو میری انمتی سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میری انمتی سے نکالتا تھا۔
پھر جب تو اسرائیل کی سنتان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر پہنچا اور جن لوگوں کو ستیہ سے انکار تھا انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون۔ اور جب میں نے حواریوں یعنی مسیح کے ساتھ والوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور گواہ رہو کہ ہم مسلم یعنی آگیاکاری ہیں۔ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ حواریوں کے سمبندھ میں یہ گھٹنا بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے سے بھرا تھال اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس تھال سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل سنتشٹ ہوں، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ اس پر مریم کے بیٹے عیسیٰ نے دعا کی، اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک تھال اتار جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا اوسر ٹھہرے، اور تیری اور سے ایک نشانی ہو، ہمیں روزی دے اور تو بہترین روزی دینے والا ہے۔ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر اتارنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں انکار کی نیتی اپنائے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو میں نے کسی کو نہ دی ہوگی۔ إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب۔ سارانش یہ کہ جب یہ احسان یاد دلا کر اللہ کہے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی ایشور بنا لے؟ تو وہ جواب میں کہے گا کہ پاک ہے اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے ادھیکار نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور معلوم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ آپ تو ساری چھپی حقیقتوں کی گیاتا ہیں۔ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے آدیش دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ میں اسی سمے تک ان کا نگراں تھا جب تک میں ان کے بیچ تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگراں تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگراں ہیں۔
تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ پربھتوشالی اور تتودرشی ہیں۔ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم۔ تب اللہ کہے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچاتی ہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے، یہی بڑی سفلتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ زمین اور آسمانوں اور جو کچھ ان میں ہے سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔